یہ کہہ رہا ہوں، آج دور حاضر کے حالات کو دیکھیے، قرآن کے تعلیمات سے ہم مسلمانوں کو روکا جا رہا ہے۔ موجودہ حکومت قرآن پر پابندی لگا رہا ہے تو کبھی مدارس پر پابندی لگا رہا ہے، تو کبھی مساجد پر پابندی لگا رہا ہے، کبھی مکاتب پر پابندی لگا رہا ہے کہ مسلمان قرآن کی تعلیم سے دور ہو جائے، مسلمان اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے والا نہ بنے، مسلمان رسول کی رسالت کا ذکر کرنے والا نہ بنے۔ دینی تعلیم سے مسلمانوں کو روکا جا رہا ہے، لیکن اے مسلمانوں، فخر کے ساتھ یہ جملہ کہنا پڑ رہا ہے، والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین، والصلاة والسلام على سید المحدثین، والصلاة والسلام على سید المفکرین، والصلاة والسلام على سید الطیبین، والصلاة والسلام على سید الطاہرین، والصلاة والسلام على سید المحدثین، والصلاة والسلام على سید المفکرین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اقرأ۔ پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ اور ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ اور مسلمانوں، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے۔ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے۔ ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے۔ سب سے پہلے بادب سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آپ سے بھی میں نے سلام کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو سنائی نہیں دیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کم سے کم ایسا محسوس ہو کہ میں کاکن میں ہوں اور کاکن کے گاؤں میں ہوں، قبرستان میں نہیں ہوں۔ زندہ لگنا چاہیے سب لوگ۔ پھر ایک بار سلام کرتے ہیں، بالکل گوگراک کرناک بیگناک نے جواب نہیں دیا، کسیک سے جواب دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، لگتا ہے کہ اب آپ بیدار ہیں۔ جب تک آپ بیدار نہیں رہیں گے، جب تک آپ پیٹرول نہیں بنیں گے تو انجن میں جان نہیں آئے گا اور کچھ بولا نہیں جا سکتا۔ عزیزان محترم، جب سے اس مغرب کی نماز سے اب تک آپ علماء کرام کی تقاریر کو سن رہے ہیں، کچھ دیر جملہ معترضہ کے طور پر آپ کے درمیان آپ کا بیٹا، آپ کے گاؤں کا لڑکا حاضر ہوں۔ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہمارے درمیان کشن گنج کی بہت عظیم المرتبت خطیب، بہت ہی نامور شخصیت جناب ڈاکٹر خورشید حیدر صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ان کے سامنے زیادہ دیر گفتگو کی جسارت کرنا بھی بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ حضرت تشریف رکھتے ہیں، اجازت چاہتے ہوئے تھوڑی دیر میں آپ لوگوں سے علم کی اہمیت اور مدرسے کی فضیلت پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، عزیزو، ایک سوال ہے میرا، سوال یہ ہے کہ مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ ہوتا کیا ہے؟ مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ ہوتا کیا ہے؟ یہی میرا سوال ہے اور اس پر آپ سب کو جواب دینا ہوگا۔ کیا بلڈنگ کا نام مدرسہ ہے؟ کیا عمارت کا نام مدرسہ ہے؟ کیا آفس کا نام مدرسہ ہے؟ کیا لمبا چوڑا 2 منزلے مالے کا نام مدرسہ ہے؟ نہیں نہیں، مدرسہ کس کو کہتے ہیں؟ مدرسہ استاذ کو کہتے ہیں، مدرسہ شاگرد کو کہتے ہیں۔ پڑھنے والا بچہ
پڑھنے والا بچہ، پڑھانے والا استاد ہو، پڑھنے والا شاگرد ہو، اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بھی قرآن کی تعلیم دی جاتی ہو، وہی مدرسہ۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے اللہ کی ربوبیت کا ذکر کر رہا ہو، وہی مدرسہ ہے۔ جہاں رسول کی رسالت کا ذکر ہو رہا ہو، وہی مدرسہ ہے۔ مدرسہ کسی عمارت، کسی بلڈنگ، کسی 2 مالے مکان کا نام نہیں۔ عزیزان محترم، بہت فخر اور سعادت مندی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، آج دور حاضر کے حالات کو دیکھیے، قرآن کے تعلیمات سے ہم مسلمانوں کو روکا جا رہا ہے۔ موجودہ حکومت قرآن پر پابندی لگا رہا ہے، تو کبھی مدارس پر پابندی لگا رہا ہے، تو کبھی مساجد پر پابندی لگا رہا ہے، کبھی مکاتب پر پابندی لگا رہا ہے کہ مسلمان قرآن کی تعلیم سے دور ہو جائے، مسلمان اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے والا نہ بنے، مسلمان رسول کی رسالت کا ذکر کرنے والا نہ بنے۔ دینی تعلیم سے مسلمانوں کو روکا جا رہا ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، فخر کے ساتھ یہ جملہ کہنا پڑ رہا ہے، اور میں کہتا ہوں فخر کے ساتھ کہ اگر آپ کا بیٹا، آپ کے سماج کا بچہ، آپ کے گھر کا لاڈلا، آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا، آپ کے لخت جگر حافظ قرآن ہو جاتا ہے، قرآن کی دولت سے لیس ہو جاتا ہے، تو پھر ہندوستان کے اندر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے، کسی کو اپنے ماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا ہے جو اس کے دلوں سے، اس کے سینوں سے قرآن کے ایک حرف کو مٹا دے، قرآن کے ایک نکات کو مٹا دے۔ قرآن جو یاد کر کے انہوں نے اپنے سینوں میں پیوست کیا ہے، اس کو کوئی نکال دے، ایسا کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا۔ عزیزان محترم، ایسا کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا ہے۔ یہ عہد کیجئے کہ انشاءاللہ اگر ہمارے گھر میں 4 بیٹا ہے تو ایک بیٹا حافظ قرآن ہوگا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاتھ اٹھا کے کہیے، ہوگا انشاءاللہ۔ میرے گھر میں 4 بیٹا ہے تو ایک بیٹا ایسا ہوگا کہ جب میں مرا ہوا لاش کی طرح پڑا رہوں گا تو میرے سرہانے پر سورہ یاسین پڑھنے والا کسی مدرسے سے آ کر کے نہیں پڑھے گا، میرا بیٹا خود پڑھے گا انشاءاللہ۔ اے لوگوں، جس سماج میں مدرسہ ہوتا ہے، آپ تاریخ اٹھائیے، ہندوستان کی تاریخ کو دیکھیے۔ جب اس ہندوستان پر تن کے گورے من کے کالوں نے قبضہ کر لیا، انگریزوں نے قبضہ کر لیا، تو اس سے آزاد کرانے کے لیے سب سے پہلے ان مدرسہ کے سپوت آگے بڑھے۔ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے میدان جہاد میں اپنی گردنیں کٹانے والا مدرسے کا سپوت سب سے آگے رہا۔ کون تھا وہ مدرسے میں قرآن پڑھنے والا؟ کون تھا وہ مدرسے میں قرآن پڑھانے والا؟ سب سے پہلے آگے بڑھ گئے اور کہا کہ سنو، یہ انگریزوں کی غلامی، فتویٰ دے دیا کہ انگریزوں کی غلامی ہمارے لیے حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ مسلمانوں، ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جب انگریزوں کی فوج میں لوگ بھرتی ہونے لگے، مسلمان بھرتی ہونے لگے، حضرت حسین احمد مدنی نے کہا مسلمانوں سنو سنو، انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ حضرت حسین احمد مدنی کو انگریز سپہ سالار نے، انگریز کی فوج کے سربراہ نے بلایا، کہا حسین کیا کہا ہے کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ حضرت حسین کہتے ہیں کہا کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا رہوں گا، انگریز تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ انگریزوں کے سپہ سالار نے کہا حسین جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا سنو، اس کی سزا اقتدار ہے، اس کی سزا پھانسی ہے، پھانسی پہ لٹکا دیے جاؤ گے۔ حضرت حسین احمد مدنی بریف کیس کھولتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنا بریف کیس، اٹیچی جس کو بولتے ہیں، بریف کیس کھولتے ہیں، سفید گمچھا نکالتے ہیں، باہر نکال کر ہلاتے ہیں، کہتے ہیں اے انگریزی فوج کے سربراہ، مجھے للکارو نہیں، مجھے ڈراؤ نہیں۔ جب میں دیوبند سے نکل رہا تھا تو اپنے ساتھ کفن لے کر کے آیا تھا۔ آج بھی کہتا ہوں، مرتے دم تک کہتا رہوں گا کہ انگریز تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ کون کہہ رہا ہے مسلمانوں؟ یہی مدرسے سے سپوت اور جیالے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ان مدرسوں میں قرآن پڑھنے والا نہیں ہوگا تو یاد رکھے آنے والا زندگی ایسا ہوگا کہ ہمارا اولاد، ہمارا بچہ
ارتداد کی لہروں پر آ کر بہکے گا، بھٹکے گا۔ آج جو ارتداد کی لہریں چل رہی ہے، مسلمان کے بچوں کو، مسلمان کی بیٹیوں کو غیر مسلم اپنے پھندے میں پھنسا کر کے، اپنے جال میں پھنسا کر کے انہیں اسلام کی دولت سے موڑنے کی کوشش کر رہا ہے، ایمان کی نعمت سے دور کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیزوں، اس کی فکر تو کیجئے، یاد رکھیے، پھر کوئی حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ یا آخری نبی پیغمبر اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آنے والا۔ پیغمبروں کا دروازہ تو بند ہو گیا، رسولوں کا دروازہ تو بند ہو گیا، اب کوئی ہادی، کوئی رہبر نہیں آنے والا۔ قوم کی فکر، سماج کی فکر، بہو کی فکر، بیٹی کی فکر، گھر کی فکر، تعلیم کی فکر، اولاد کی فکر آپ کو کرنا ہوگا۔ آپ کے گھر کی فکر کوئی غیر اتر کے نہیں آئے گا، پھر کریں گے انشاءاللہ، کریں گے اپنے سماج کی فکر، اپنے بچوں کو تعلیم کی دولت سے لیس کریں گے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ مائک میں آواز نہیں جا رہی ہے، میں بتا رہا ہوں جی، اپنے بچوں کو تعلیم کی دولت سے لیس کریں گے، قرآن کی تعلیم دیں گے۔ یہ جو مدرسہ جامعہ عربیہ ارشاد العلوم قائم ہو رہا ہے، ہر بندے کو، کاکن کے ہر مسلمانوں کا سینہ چوڑا ہونا چاہیے، جس کا 36 کا ہے 56 کا ہو جائے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ یہ مدرسہ جہاں قرآن کی تعلیم ہوگی، اس کی برکت 40 گھروں میں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کی برکت سے پورے سماج کے اندر اس کی برکتیں بظہور نور پھیلے گا انشاءاللہ۔ عہد کر لیجئے، یہ مدرسہ جس عزم کے ساتھ، جس حوصلے کے ساتھ جناب حافظ ساجد صاحب، جناب بھائی رضوان صاحب اور ان کے رفقا نے چلایا ہے، بنیاد رکھا ہے، ان کا حوصلہ بننا ہے، ان کا ہمت بننا ہے، قدم سے قدم ملا کر کے چلنا ہے انشاءاللہ۔ چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ چلیں گے انشاءاللہ، جہاں جیسی ضرورت پڑے گی ہم ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے کہیے، ہم سب ساتھ ہیں انشاءاللہ، رہیں گے۔ دینی مدرسہ ہوتا ہے، دینی مدرسہ، یاد رکھے۔ ایک مسئلے اور ایک پتے کی بات بتا دیتا ہوں میرے بھائی، یہ مدرسہ قائم ہے، یہ مدرسہ قائم ہے جو آپ کے مال کو بھی جائز مال بناتا ہے۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا، اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔